بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید پر اعتراضات ہر دور میں ہوتے رہے، آج بھی ہو رہے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن تو محض داستانوں کی کتاب ہے۔ آج ہم اسی بات پر غور و فکر کریں گے قرآن مجید کی روشنی میں۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتون حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام الفرقان، اور سورۃ الفرقان کی 5ویں آیت مبارکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا، اساطیر، داستانیں ہیں، الاولین، پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی، اکتتبھا، جو نبی علیہ السلام نے لکھوا رکھی ہیں، فہیہ، اور وہ تملا، پڑھی جاتی ہیں، علیہ، ان کے سامنے، بکرۃ، صبح، و اصیلا، اور شام۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور ان ظالموں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو گزرے ہوئے لوگوں کی داستانیں ہیں جو آقا علیہ السلام نے لکھوا رکھی ہیں، بس وہی صبح و شام ان کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو بات رب کائنات نے یہاں بیان فرمائی ہے کفار مکہ وغیرہ کی، یہ دراصل ان کی حماقت، جھوٹ اور بہتان ترازی کی انتہا تھی۔ ہر کسی کو پتہ ہے، بلکہ پتہ تھا کہ یہ بات غلط ہے، باطل ہے، اس لیے کہ وہ لوگ تواتر کے ساتھ اس بات کو جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود لکھ تو سکتے نہیں، نہ ہی آپ نے ساری زندگی کچھ لکھا، نہ عمر کے ابتدائی حصے میں، نہ آخری حصے میں، بلکہ آقا علیہ السلام کی ساری زندگی، پیدائش سے لے کر وفات تک، سب کچھ ان کے سامنے ہے، کیونکہ ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کبھی کچھ تحریر خود نہیں کیا۔ 40 سال کی نبوت سے پہلے کی زندگی اہل مکہ کے سامنے تھی، اور وہ چاہ کر بھی آقا علیہ السلام کی زندگی کے ایک لمحے پر انگلی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ مثالی تھا، اور اہل مکہ ہی نہیں بلکہ آقا علیہ السلام جہاں جہاں بھی گئے، لوگ آپ کی تعریف کرتے تھے۔ آپ کی مقبولیت، محبوبیت، اعلیٰ اخلاق، معاملہ فہمی اس طرح کی تھی کہ ہر انسان آپ علیہ السلام کی عزت کرتا تھا۔ یہیں پہ بس نہیں، بلکہ اہل مکہ بذات خود
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صادقہ اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، اور ان میں بھی امین کا لفظ زیادہ معروف تھا۔ دنیا آقا علیہ السلام کے قدموں تلے آنکھیں بچھاتی تھی، ہر دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تھا، ہر آنکھ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور حیا تھی، ہر مجمع میں آپ کا ذکر خیر ہوتا تھا، ہر شخص آپ کی بزرگی، صداقت، امانت، نیکی اور بھلائی کا قائل تھا۔ تو رب کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے سے پہلے یہ عزت عطا فرمائی۔ تو جب آسمان کی طرف سے وحی آئی تو وہ ظالم جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہائی زیادہ عزت کرتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم ہونے کا اندیشہ ہے، تو یہ فوراً پانچ سا پلٹ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کرنے والے تھالی کے بینگن کی طرح ادھر ادھر ہو گئے، باتیں بنانے لگے، عیب جوئیاں کرنے لگے۔ لیکن ظاہر بات ہے جھوٹ کب تک چل سکتا تھا؟ کبھی یہ کہتے تھے کہ آپ شاعر ہیں، کبھی کہتے جادوگر ہیں، کبھی کہتے کذاب ہیں، نعوذ باللہ۔ خود پریشان تھے کہ اپنے باطل معبودوں کا دفاع کیسے کریں اور اپنی جاہلانہ روش کو باقی کیسے رکھیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع تو رب کائنات نے خود فرمایا۔ قرآن کہتا ہے انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے لیے کیسے مثالیں بیان کرتے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی 48ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی، دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے اس حوالے سے ہمارے سامنے بہت کچھ رکھا ہے۔ ظاہر بات ہے اس کو پوری تفصیل کے ساتھ تو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اختصار کے تقاضوں کے تحت کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ تو یہ جو بات اہل مکہ کہتے تھے کہ یہ قرآن سابقہ داستانوں کا ایک ملغوبہ ہے، یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ گزرا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ سورۃ الانفال کی 31ویں آیت مبارکہ پیچھے گزر چکی ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات مبارکات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ تو ہم سن چکے ہیں، ہم اگر چاہیں تو ایسی داستانیں بیان کر سکتے ہیں، یہ تو سابقہ لوگوں کی داستانیں ہیں، ان کی کہانیاں ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، تفسیر الدر المصون، اسی طریقے سے تحریر و تنویر ابن عاشور کی نظم الدرر امام بقائی کی، اور تفسیر ابن جریر میں اس کی بڑی تفصیل موجود ہے۔ اور ان کا یہ کہنا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہتے ہیں کہ بلکہ کہتے تھے مکہ والے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ داستانیں خود لکھواتے ہیں، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح و شام ان داستانوں کو بذات خود جو خود آپ نے لکھوائی ہوئی ہیں لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ اب اس کا جواب کہاں سے آیا اور کیسا آیا یہ تو بات کی بات ہے، لیکن بات کو ذرا یہاں پر مکمل کر لیں۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے یہ جو بات بیان فرمائی ہے اس کی مثالیں آپ کو بہت ساری مل جائیں گی۔ مثال کے طور پر نضر بن حارث تاجر تھا، ہیرا وغیرہ کی طرف سفر کرتا تھا، اور پھر فارس اور روم کے درمیان بھی آتا جاتا تھا، تو اس کو فارسی بادشاہوں کے بڑے قصے یاد تھے، رستم کی داستانیں یاد تھیں،
تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے جاتے تو یہ ظالم آقا علیہ السلام کی جگہ پر بیٹھ جاتا اور کہتا کہ میں تمہیں وہ داستانیں سناؤں گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنائی داستانوں سے زیادہ افضل ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے یہ خرافات کہتا تھا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ جہاں بھی اساطیر الاولین کی بات آتی ہے اس سے مراد دراصل نضر بن حارث کا ہی قول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی تفسیر المراغی اور تفسیر روح البیان میں کہ اگر اہل مکہ کے اعتراضات کو توجہ کے ساتھ پڑھا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ دراصل گرتی ہوئی دیواروں کو سہارا دینے والی بات ہے، ورنہ معزز خواتین و حضرات قرآن مجید میں موجود کوئی ایک داستان بھی ایسی نہیں ہے جس میں میرے لیے آپ کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار دروس اسباق اور عبرتیں نہ ہوں۔ کسی ایک داستان کو اٹھائیں اس میں آپ کو سینکڑوں اسباق ملیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ لے لیجئے، اس میں بے شمار سبق ہیں اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ بچانا چاہے کوئی نہیں مار سکتا۔ تو یہ اعتراض اہل مکہ کا بھی تھا، آج بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کا جواب موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔